بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات قیامت۔ قیامت کی علامتوں کی دو قسمیں ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ رحمۃ اللہ کے ظہور کے قبل کی علامتوں کو علامت صغریٰ یعنی چھوٹی علامت کہتے ہیں، اور ان کے ظہور سے نفخہ صور تک کی علامتوں کو علامت کبریٰ یعنی بڑی علامت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بہت ساری بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ روایت یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قائم ہوگی قیامت یہیں تک کہ نکلے گی ایک آگ حجاز کی زمین سے جو روشن کر دے گی اونٹوں کی گردنوں کی بصرہ میں۔ ان کی روایت کی بخاری و مسلم نے، یعنی وہ آگ کی اتنی بلند ہوگی کہ اس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردن پر پڑے گی، باوجود منزلوں دوری کے۔ صوبہ حجاز کے شہر مشہور ہیں: مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، جدہ، طائف، بصرہ۔ 7 پیش بائے کے صوبہ شام کا شہر ہے جو دمشق سے قریب 3 منزل کے فاصلے پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطابق ظہور اس آگ کا سن 650 میں ہوا، زیادہ تر اس کا اثر مدینہ منورہ کے قریب تھا۔ یہ آگ جمعہ کے دن 3 تاریخ جمادی آخر کے ظاہر ہوئی اور اتوار کے دن 27 رجب تک رہی۔ جس کے گل 52 روز ہوتے ہیں، وہ آگ مثل ایک بڑے شہر کے معلوم ہوتی تھی، جس کے اندر قلعے اور کنگور ہیں، اور گویا کہ ان کو ایک جماعت آدمیوں کی کھینچتے پھرتی ہے۔ جس پہاڑ پر پہنچتی اس کے ماند شیشے کے پگھلا کر خاک کر دیتی، اس سے مسل رعد کے گرجنے کی آواز آتی اور ماند دریا کے جوش مارتی تھی۔ اس کے اندر سے ندیاں سرخ اور نیلی رنگ کی نکلتی تھی اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچتی تھی، اور باوجود اس کے ٹھنڈی ہوائیں اس سے مدینہ منورہ کی طرف آتی تھی۔ اور اس زمانے کے علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کی روشنی جنگلوں میں پھیلی ہوئی تھی اور مدینہ منورہ میں ایک کی روشنی مثل آفتاب کی تھی۔ راتوں کو اس کی روشنی میں لوگ کام کرتے اور آفتاب و مہتاب کی روشنی ان دونوں میں مدھم ہو گئی تھی۔ اس کی روشنی بصرہ اور یمنا تک پہنچتی تھی، اور حجابات اس کے یہ تھے کہ پتھروں کو تو جلا دیتی تھی اور درختوں پر اس کا اثر نہ ہوتا تھا۔ اس زمانے کے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک پتھر جنگل میں پڑا تھا، آدھا اس کا حرم مدینے میں تھا اور آدھا حرم سے باہر تھا۔ باہر کے حصے کو آگ نے جلا دیا اور حرم کے اندر حصے پر پہنچتی تو بجھ گئی۔ اہل مدینہ منورہ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی و زاری شروع کی، حق والوں کے حقوق ادا کیے اور اللہ غریبوں پر خیرات کیے اور غلاموں کو آزاد کرنے لگے۔ اور جمعہ کی رات میں تمام اہل مدینہ حتیٰ کہ عورتیں اور بچے مسجد نبوی میں حجرہ شریف کے گرد ننگے سر حاضر ہو کر عاجزی و زاری میں مشغول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے رخ کو اتر جانب پھیر دیا اور مدینہ منورہ کو اس آفت سے نجات دی۔ اسی سال عجیب واقعات عالم میں حاصل ہوئے اور بغداد میں تمام عالم میں لڑائی اور فتنہ کی آگ بھڑکی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخر زمانہ میں بلا ضرورت حج کرنے والوں کی کثرت ہوگی، سفر ان کی بہت آسان معلوم ہوگا، روپے کی ان کے پاس کمی نہ ہوگی، وہ حج سے محروم اور خالی ہاتھ واپس آئیں گے۔ وہ خود چٹیل میدانوں میں سفر کرتے ہوئے ہوں گے اور ان کا ہمسایہ ان کے پہلو میں
گرفتار بلا پڑا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی سلوک اور غمخواری نہیں کریں گے۔ ایک شخص بشر بن حارث کے پاس آیا اور کہا کہ میرا قصد حج کا ہے، آپ کو کچھ کام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے خرچ کر لیے کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا 2000 درہم۔ بشر نے کہا تمہارا حج سے مقصد کیا ہے؟ اظہار زائدہ، باشوق کعبہ یا طلب رضا الہی؟ اس نے کہا رضا الہی۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، اگر تمہیں ایسی تدبیر بتلا دوں کہ تم گھر بیٹھے اللہ کی رضا حاصل کر لو اور تم یہ 2000 درہم خرچ کرو اور تم کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا بخوشی۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ، اس مال کو ایسے 10 آدمیوں کو دے آؤ جو مقروض ہے اور وہ اس سے اپنا قرض ادا کر دے۔ فقیر اپنی حالت درست کرے، صاحب عیال اپنے بال و بچوں کا سامان کرے، یتیم کا منتظم یتیمی کو کچھ دے، اس کا دل خوش کرے، اور اگر تمہارا دل گوارا کرے تو ایک ہی کو پورا مال دے آؤ۔ اس لیے کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنا، بے کس کی امداد کرنا، کسی کی مصیبت دور کرنا، کمزوری کی اعانت کرنا اور 100 نفلی حجوں سے افضل ہے۔ جاؤ، جیسا میں نے تم سے کہا ویسا ہی کر کے آؤ، ورنہ اپنے دل کی بات